کہاں مدفون ہیں، کہاں دفن کیا ہوا ہے، تو آئیے انشاءاللہ ایک رات میں معلوم کر لیں کہ کہاں دفن ہے، قبرستان میں دفن ہے، گھر میں دفن ہے، یا کسی اور جگہ دفن ہے۔ آپ پر جو دفن ہے ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا سحر کہاں مدفون ہے۔ جو سحر ہے میرے کاروبار پر، ہمارے گھر میں جو رشتے نہیں آ رہے، بندش ہے، اگر آپ پر کسی نے تعویذات کیے ہیں، کسی نے سحر کیا ہے اور آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ سحر کدھر مدفون ہے، کدھر دفن کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں مدفون ہے۔ ساحر جادوگروں نے کہاں آپ پر جو سحر کیا ہے وہ کہاں دفن کیا ہے، آپ کو اسی جگہ کا پتہ مل جائے گا اور آپ اس کو نکال لیں گے اور اس کا جو جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج کل بہت مسئلے جادو کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، ہر جگہ جادو ہی جادو، جادو ہی جادو۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جہاں بھی جادو دفن ہوگا آپ کو ایک رات میں پتہ چل جائے گا کہ کہاں دفن ہے، اور آپ کو اس کو نکال دیں گے اور اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ سحر اور جادو کا ہر طرف چرچا ہے، ہر طرف سحر جادو، سحر جادو، ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہے، میرے کاروبار پر جادو ہے، سحر ہے، کسی نے سحر کر دیا ہے، تعویذات ہیں، دفن کر دیے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تو قرآن عظیم کی تلاوت ہمیشہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور خصوصاً ہر نماز کے بعد جو آخری کل ہیں، 4 کل ہیں، وہ ضرور پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک بار، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 3 بار، اور جب سوتے وقت آپ سوتے ہیں رات کو تو 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر بھی دم کریں اور اپنے پورے جسم پر مل لیں، جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا ہو، سارے گھر پر بھی۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ پر کسی نے خدا نخواستہ جادو کر لیا ہے اور آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ کدھر دفن ہے، تو انشاءاللہ جدھر بھی دفن ہوگا وہ اس کے اثرات تو ختم ہو جائیں گے اس قرآن عظیم کے ان آیات سے۔ قرآن عظیم میں بہت طاقت ہے، جنتر منتر کے پیچھے نہ پڑیں، قرآن کی طاقت دیکھیں، قرآن کی طاقت۔ قرآن کے سامنے جادو کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جادو سے کیوں اتنے پریشان ہیں؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن عظیم جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن عظیم۔ جب ہم میں قرآن عظیم موجود ہے تو آپ فکر نہ کریں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی ایک سورت کا پتہ دیتا ہوں، آپ اس سورت کی تلاوت کریں اور آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جو جادو کیا گیا ہے، جو سحر دفن کیا گیا ہے، کدھر دفن کیا ہوا ہے۔ آپ پر انشاءاللہ اثرات بھی ختم ہوں گے اور وہ مدفون سحر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، نکال دیں گے، سمندر میں، دریا میں پھینک دیں گے، ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 4 شرائط کے ساتھ، کیونکہ جو زندگی کے اصول ہیں کہ بھئی جو 4 شرائط پر عمل نہیں کرے گا وہ کامل مسلمان ہی نہیں۔ سب سے پہلا شرط 5 وقت کی نماز، کیونکہ 5 وقت کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، وظیفے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا عقل ہے۔ جو بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ تو پہلا شرط ہے 5 وقت کی نماز۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلا شرط نماز، دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔
کیونکہ جس کو اللہ پر یقین کامل نہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرما دیتا ہوں، کہ جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، ورنہ پھر وظیفہ رد ہو جائے گا اگر آپ میں خدا نخواستہ اللہ پر شک کر لیا۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، آپ کے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس پر قادر ہیں؟ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے آپ پر جو سحر ہو، آپ کے کاروبار پر سحر ہے، آپ کے دکانداری پر جادو ہے، آپ پر بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کہاں مدفون ہیں، کہاں دفن کیا ہوا ہے؟ تو آئیے انشاءاللہ ایک رات میں معلوم کر لیں کہ کہاں دفن ہے۔ قبرستان میں دفن ہے، گھر میں دفن ہے، یا کسی اور جگہ دفن ہے؟ آپ پر جو جادو سحر کیا گیا ہے کہاں دفن ہے؟ آئیے معلوم کریں۔ تو آئیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ حاجت کے بعد یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں 11 بار سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد، اور جب 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ چکے تو 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 100 بار درود شریف کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ التکویر، جو 30ویں پارے کی صورت ہے، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پوری صورت آپ نے پوری صورت کو 70 بار پڑھنی ہے۔ 70 بار پڑھنے کے بعد پھر 100 بار درود شریف پڑھے، اور پھر خوب دعا کریں کہ یا اللہ مجھ پر جو بھی جادو ہے، سحر ہے، وہ کدھر دفن ہے، کہ مجھ پر جو سحر ہے، میرے کاروبار پر، ہمارے گھر میں جو رشتے نہیں آ رہے، بندش ہے، وہ سحر کہاں مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے لیے، تو انشاءاللہ یا تو خواب میں آ جائے گا، یا پھر آپ کو الہام ہو جائے گا، دل میں آ جائے گا کہ کہاں وہ دفن ہے۔ ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ورنہ دوسری رات کریں، تیسری رات کریں، انشاءاللہ 21 دنوں میں ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ التکویر کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اس سحر جادو کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جادو اور جادوگروں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔